آپ سب تعلیم کے میدان میں کچھ خواب لے کر آئے، سب کی اپنی ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کے آپ سب ہیرو ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سب چاہتے ہیں زندگی میں آپ کو تحفظ ملے، آپ سب چاہتے ہیں زندگی میں آپ کو امن ملے، آپ سب چاہتے ہیں زندگی میں آپ کو محبت ملے، آپ سب چاہتے ہیں کہ بغیر ڈر کے زندگی گزرتی ہو، آپ سب چاہتے ہیں کہ جو بھی گول آپ نے طے کیے ہیں وہ حاصل کر پائیں، صحت آپ کے پاس میسر ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت صحت کے حوالے سے، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی عقیدتوں کے لحاظ سے، اپنی محبتوں کے لحاظ سے، ہر چیز کے ہمارے خواب ہیں، اور ہمیں اس خواب کے پیچھے رہنا چاہیے۔ آپ میں سے کوئی بھی بچہ یہ خواب دیکھ کے تو نہیں آیا ہوگا کہ مدرسے جاؤں گا، ٹائم گزاروں گا، واپس آؤں گا، نہیں نا؟ ہر ایک کا ایک خواب ہے کچھ بننے کا۔ ہو سکتا ہے اس خواب کے پیچھے آپ کے ماں باپ کا پریشر ہو سکتا ہے اس خواب کے پیچھے آپ کے سماج کا پریشر ہو، پریشر کسی کا بھی ہو، لیکن خواب عظیم ہے، پریشر کسی کا بھی ہو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیچھے سے پریشر نہ ہو تو ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو پیچھے کا پریشر ہے وہ پریشر بھی آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہی ہے۔ اب اس پریشر کو لے کے آپ پڑھائی صرف اور صرف رد عمل میں نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں آپ کے والدین یا آپ کا سماج یا آپ کے اساتذہ سوچتے ہیں کہ آپ نالائق ہو، تو آپ کہتے ہو کہ جب یہ یہی سوچتے ہیں تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کوشش کرنے کی۔ اور یہ سوچ باقاعدہ کبھی ظاہری بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پتہ ہوتی ہے، اور کبھی آپ کے باطن میں ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھنا تو چاہتا ہوں پر میں کیوں۔ اور ان اثرات کی وجہ سے، کیونکہ آپ بھی ایک جیتے جاگتے انسان ہیں اور آپ میں بھی رد عمل کرنے کی صلاحیت اسی طرح سے موجود ہے جو کسی بھی انسان میں، تو اس طرح کے رد عمل ہوتے ہیں، اور اس رد عمل میں ہم اپنا ہی نقصان کرنے لگتے ہیں۔ اپنا نقصان کرنے کی عادت انسانوں میں بہت زیادہ ہے، جانوروں میں نہیں ہے، کیونکہ وہ فطرت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے تو کوڈ فکس ہیں کہ یہ کرنا ہے اور ایسے ہی کرنا ہے، وہ اسی حساب سے کرتے ہیں۔ پر انسانوں کے اندر یہ ساری چیزیں مختلف ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے بھی کوششیں کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم خود کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے نفسیاتی مریض بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نفسیاتی مرض ہو گیا ہو تبھی آپ خود کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ہم اپنی انا میں رہتے ہوئے کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوشی ملتی ہے، یہ انسان کا سب سے برا عمل ہے، لیکن بڑا عام ہے، بہت عام ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونے کا احساس۔ تو جب آپ کا استاد آپ کے اوپر چلاتا ہے، تو جب کوئی چلا رہا ہے تو کیا وہ خوشی سے چلا رہا ہے یا دکھ میں چلا رہا ہے؟ تو جب آپ رد عمل میں ہیں تو بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو استاد کوششیں کر رہا ہے اور آپ اس کی نہیں مان رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے تو اس کے چلانے میں آپ کی لذت آ رہی ہے۔ جائزہ لیجئے گا کبھی اس بات کا کہ وہ آپ کو لذت دے رہا ہے، اور یہ سب سے بدکاری کا ایک عمل ہے جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم کر رہے ہوتے ہیں، خود بخود ہی ہو رہا ہوتا ہے ہمارے اندر سے۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس چیز کو کہ جب کوئی شخص، کوئی ہمارا رہبر، کوئی ہم سے محبت کرنے والا، اسے چیخنا چلانا پڑ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے رویے کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے رویے کو تبدیل کریں گے تو اس بات کے بہت امکانات ہیں کہ ہم اس ماحول میں یہ جو دباؤ آ گیا ہے، جو سٹریس آ گیا ہے، اسے ختم کر پائیں اور ہم سب آگے بڑھ سکیں۔